نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ پاک کا بے حد و حساب شکر کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم ان کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام، میں تو خوشا جی ہوں علماء حضرات کا، میں تو صرف جھلکیاں دکھانے کے لیے آیا ہوں. آپ اگر علماء حضرات سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کیا گیا تو وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا نظر آ کے چلا جاؤں گا. آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی تبھی میں بات کو منزل مقصود تک پہنچا پاؤں گا. آدم علیہ السلام کی جب خمیر کو تیار کیا گیا تو وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. آدم علیہ السلام کے اندر جب جان پھونکی گئی وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی کے اندر سیلاب کے اوپر تیرتے رہے. بعد میں جھوٹی پہاڑ کے ساتھ جا کے کشتی ٹکرائی وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو خلافت عطا کی گئی وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے کہنے پر آگ میں کود پڑے وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون حملہ کرنے آیا غرق ہو گیا وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام طویل عرصے کے بعد آپس میں بدرگیر ہوئے وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. اور اپنے اوپر پابندیاں لگانے والوں سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. آپ کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. عراق فتح ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا. قادسیہ فتح ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا. قسطنطنیہ فتح ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام 72 نفس قدسیہ کے ساتھ جا کے شہادت نوش کیا وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ. سبحان اللہ. اچھا، امام حسین علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی حضرت جبریل امین آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بچہ کتنا پیارا بچہ ہے، شان ہے عرش ہدایت کا. رب الجلال کی طرف سے پیغام لے کر آئے نا، کہتے ہیں بچہ کتنا پیارا بچہ ہے، شان ہے عرش ہدایت کا. یہ بچہ بنا ہے لا الہ کی ولایت کا. یہ بچہ کتنا پیارا بچہ ہے، شان ہے عرش ہدایت کا. یہ بچہ بنا ہے لا الہ کی ولایت کا. یہ بچہ جب جوان ہوگا جہاں پہ دھوپ ڈالے گا، مدینہ چھوڑ کر جنگل میں اپنا گھر بسا لے گا. یہ وہ بچہ ہے جس کے مدح خواں ارض و سما ہوں گے. یہ وہ بچہ ہے جس بچے کے بچے بھی فدا ہوں گے. حضرت جبریل امین
نے پیغام ربانی آ کر سنا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبریل ابھی تو ولادت ہوئی ہے، ابھی تو گھٹی بھی نہیں دی، ابھی تو اذان بھی، ابھی تو پرورش بھی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف ولادت ہوئی ہے، اتنا مقام اتنا منصب کیسے مل گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان کم ہے، اس کے نانا سید الانبیاء، اس کے بابا سید الاولیاء، اس کی ماں سیدۃ النساء، اور تو اور اس کا نانا محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں نے دل سے پوچھا کہ بتا کہ کیا حسین ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ صدیق سے علی تک، علی سے ہر ولی تک، بڑے بڑے یہ کہتے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب نہیں عجب نبی حسین نے یزید سے، ارے یارو اس سے بڑھ کی جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ جلال نے ارشاد فرمایا ہم کو اپنی امت کو پیغام دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی نیکی طلب نہیں کرتا، فقط میرے قریبی اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اچھا اب یہ کیا کون رہی ہے؟ یہ کیا کون رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح نبی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برق و رحمت کا جھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، سبھی کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت عمر کو ایمانا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر وبانا، کوئی تو سمجھے اسے ہو شبانہ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آنا، تکوین میں احسن میں سب سے نرانا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق کے قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، حکمت میں اول، عزت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، جمال میں اول، کمال میں اول، قرآن میں اول، حال میں اول، مثال میں اول، حیات میں اول، وہ یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، ہارون سے پہلے، داریات سے پہلے، شعیب سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو زمانے والے پوچھنے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، زمانے والے پوچھنے آئے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوئی ہے، نام کیا رکھا ہے، ہمیں دکھائیں تو صحیح۔ انجینئر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو زمانے والے پوچھنے آتے ہیں۔ یہ وہ واحد گھرانہ تھا، اپنی توجہ کا تعلق، یہ وہ واحد گھرانہ تھا جہاں پر زمانے والے پوچھنے نہیں بتانے آئے۔ لگتا ہے بات پوچھ ہی نہیں آ سکی، وہ واحد گھرانہ تھا، زمانے والے پوچھنے نہیں آ رہے، بتانے آ رہے۔ یہ بچہ عجیب بچہ آپ کے گھر میں، عجیب بچے کی ولادت ہوئی، یہ بچہ جب مسکراتا ہے تو عالم جھوم جاتے ہیں، فرشتے فاطمہ کے لال کا جھولا جھولاتے ہیں۔ اتنا مقام آگے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم نے میرے بیٹے حسین کو ابھی دیکھا کہاں ہے؟ تم نے میرے بیٹے حسین کی آنکھیں دیکھی ہے؟ تم نے میرے بیٹے حسین کے رخسار دیکھے ہیں؟ تم نے میرے بیٹے حسین کا سر دیکھا ہے؟ تم نے میرے بیٹے حسین کا سینہ دیکھا ہے؟ تم نے میرے بیٹے حسین کا جسم دیکھا ہے؟ تم نے میرے بیٹے حسین کے بازو دیکھے ہیں؟ تم نے میرے بیٹے حسین کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ ارے تمہیں کیا خبر؟ آئی حسین اشبہ برسول اللہ من صدرہ الی قدمہ، میرے حسین ان کی تربیت مصطفیٰ، ان کا جمال جمال مصطفیٰ، ان کا کمال کمال مصطفیٰ، ان کا قال قال مصطفیٰ، ان کا حال حال مصطفیٰ، ان کی جان جان مصطفیٰ، ان سے حسد حسد مصطفیٰ، ان سے عداوت دعوت مصطفیٰ، ان سے بغاوت بغاوت مصطفیٰ، ان سے عقیدت عقیدت مصطفیٰ۔ اور یہاں پر عزیزان من مجھے اس جملے کے کہنے کا حق دیجیے، ان کی حیات حیات مصطفیٰ، کی حیات آخری واقعہ سنا کے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے حضرت ساحر علیہ السلام یاد آئے۔
کتاب رفاقت الشہداء حضرت صلی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے تھے. کوئی غلطی سرزد ہوگی رب ذوالجلال نے نورانی پر بھی واپس لے لیے, نورانی تجلیات بھی واپس لے لیے, اور خاص انعامات رب ذوالجلال کے تو سب واپس لے لیے. وہ آپ ایک جزیرے کے اندر چلے گئے, اور اس جزیرے کے اندر آپ 1000 سال تک رب ذوالجلال سے معافی طلب کرتے رہے, گریہ افزاری کرتے رہے, لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. آپ روتے, آپ فریاد کرتے, باری تعالیٰ معاف کرتے, باری تعالیٰ معاف کرتے, غلطی ہوگی لیکن رسپانس کوئی نہیں آ رہا. اب وقت آیا امام حسین علیہ السلام کی ولادت. کس کی ولادت؟ سنی بولے کس کی ولادت؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا. تمام ملائکہ, تمام فرشتے, اللہ کے مقرب فرشتے, ملائکہ ٹولیاں بنا کر اب زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اب جزیرے کے آگے سے پہلے ایک ٹولی گزری, پھر دوسری ٹولی گزری, پھر تیسری ٹولی گزری, پھر چوتھی ٹولی گزری. دیکھ ملائکہ جہاں آ رہی ہے, یہ فرشتے اکٹھے ہو کے جہاں آ رہی ہے. حضرت صاحب بول اٹھے, مجھے جانے والوں بتاؤ تو صحیح جہاں آ رہے ہو, بتاؤ تو صحیح جہاں آ رہے ہو. جو جا کے مزار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے. حضرت صاحب نے کہا جہاں آ رہے ہو, انہوں نے کہا امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ولادت ہوئی ہے, اب ان کی زیارت کو جا رہے ہیں. آپ نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہاں تیرے پاس نورانی پڑھ نہیں. دیکھیں حضرت صاحب نے کیا طلب کر بات کی. آپ نے کہا میرے پاس پڑھ نہیں, اپنے پڑھوں پہ اٹھا کے لے چلو. ہم تو آج تک کی سہولیات کا استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے. حضرت صاحب گریہ افزاری کرتے رہے, توبہ قبول نہیں ہو رہی, لیکن اینڈ پہ فریاد یہ کی کہ اپنے پڑھوں کے اٹھا کے مجھے وہاں پہ لے چلو. وہاں پہ پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سارا ماجرا بیان کیا. اب دعا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ سکتے. نکتہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ دعا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا نہیں. اپنی نور نظر کو آواز دی, بیٹی حسین کو لے کر امام حسین علیہ السلام کو لایا گیا. حضرت صاحب کہتے گود میں امام حسین علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے باری تعالیٰ کے آگے دعا کی. اللہم انی اسألک بحق النبی الحسین ان تغفر لصاحب. اے باری تعالیٰ اس حسین کے وسیلے اور تصدق سے حضرت صاحب کی غلطی کو معاف کر. وتجب مكسرا جناحية وترده إلى مقامه مع الملائكة المقربون. اور اس کو وہ نورانی تجلیات نورانی پر واپس عطا کرتے تاکہ یہ اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ اپنے مقام پر. حسین ایک دل نشین کہانی, حسین دستور حق کا بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین زہرا کی بے کلامی, حسین دل ہے, حسین جان ہے, حسین قرآن کی زبان ہے. اٹھا رہا تھا تو لاش اکبر, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین یزداں کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین کا ذکر 400 ہے, جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو, حسین پیغمبر کے ہوں بہو. اور آخر پہ آپ کو پیغام دے گی جانا چاہتا ہوں, اہل ایمان ہے حسین سے الفت کرنا, اہل ایمان ہے حسین سے الفت کرنا, کفر ہے آل محمد سے بغاوت کرنا. اہل ایمان ہے حسین سے الفت کرنا, کفر ہے آل محمد سے بغاوت کرنا. پنجتن پاک کی الفت میں نہ غفلت کرنا, اپنے بچوں کو فقط اتنی وصیت کرنا. حق پر وہی ہوگا جو کرے گا محبت ان سے, حق کی پہچان ہے حسین سے الفت کرنا. اور بخش دیں گے تیری ساری خطائے ظاہر, شرط ہے کہ آل محمد سے محبت کرنا, شرط ہے